کہ ہمارے دادا جان کا 1 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ ان کے ورثاء تقریباً 11 ورثاء تھے، انہوں نے 8 کو تو دیا تھا اور 3 کو محروم کر دیا تھا، کچھ نہیں دیا۔ تو یہ 3 جو ہیں وہ اب خاموش رہیں یا وراثت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے ابھی آپ کو میں نے سمجھایا، اور میں عرصہ دراز سے یہ میرا پروگرام مارچ میں پورے 19 سال کا ہو جائے گا اور 20واں سال کا آغاز ہو جائے گا، اور ہم بار بار علم دین کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے جو کم علمی والے فیصلے ہو کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر کے جب انسان چلا جاتا ہے، تو جو اس کے ساتھ قبر میں ہو رہا ہوتا ہے یا میدان محشر میں ہوگا، اس کو تصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دین کو ہم اپنے نہ گھر میں آنے دیتے ہیں، نہ ہم دین سیکھنے کے لیے سنجیدگی اختیار کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دادا جان گناہ گار ہوئے۔ تمام ورثاء کو یعنی اپنی زندگی میں اگر وہ دے گئے تھے، تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کچھ دیتا ہے، تو اس میں افضل طریقہ اور افضل قول یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ 1 کروڑ اگر بیٹے کو دیا ہے تو 1 کروڑ بیٹی کو بھی دینا ہوگا، یہ افضل صورت ہوتی ہے، یعنی جب زندگی میں دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مفضول قول یہ ہے، یعنی کم درجے والا قول، کہ جیسے وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، جیسے 3 کروڑ ہیں تو 2 کروڑ بیٹے کو دے دیے، 1 کروڑ بیٹی کو۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اولاد کو سب کچھ دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا، یا چند کو دے دیا باقی کو محروم کیا۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم اور گناہ سے تعبیر کیا ہے، اور جب آپ ظالم بنتے ہیں، جب آپ گناہ گار ہوتے ہیں، تو اس کا انجام آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ تو لہٰذا جو 8 ورثاء، اگر ان میں سے کوئی ہمیں سن رہا ہے، اور یہ سب کو میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے بڑے اس طرح کی غلط کوئی کام کر کے چلے جائیں، انہیں وبال آخرت سے بچانے کے لیے اور عذابات قبر سے محفوظ رکھنے کے لیے، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں عذاب قبر ہوگا، ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن آخرت میں میدان محشر میں تو گرفت پکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو اس کا حق نہیں دلوائے گا، ظالم کو نہیں چھوڑے گا، وہاں دادا جان پکڑے گئے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے بڑے کچھ اس طرح غلط اقدامات کر کے چلے گئے ہوں، تو آپ دیگر ورثاء کو اس میں سے جو انہوں نے آپ کو حصہ دیا ہے ان کو دیں، جو ان کا حق بنتا ہے۔ کسی اچھے مفتی صاحب جو مستند ہو، ان سے معلوم کر لیں کہ اگر فرض کر لیں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا اور 11 ورثاء ہیں، کیسے تقسیم ہوگا، وہ نکال کر پھر یہ 8 جو ہیں وہ اپنے مال نکال کر ان 3 کو بھی محروم کو دیں، تو ہو سکتا ہے وبال آخرت سے بچیں۔ لیکن یہ تو ضرور ہے کہ ان کو کھڑا ضرور کیا جائے گا، اور وہ جو غلط قدم اٹھا کے چلے گئے اور دل آزاریوں کے مرتکب ہوئے، اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ تو جتنے والدین مجھے سن رہے ہیں، جتنے ایسے لوگ جن کا کچھ مال ہے، اگر آج انتقال کر جائیں تو مال تقسیم ہو خدا را، یہ آپ کے مرنے کے بعد یہ مال دوسروں کی ملکیت ہوگا، اس میں آپ بیجا وصیت نہ کریں۔ اپنی زندگی میں اگر کوئی گفٹ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، تو اس کا شرعی مسئلہ معلوم کریں، ورنہ یہ چیزیں بھی آخرت میں گرفت کا سبب بن سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری بات کو سمجھیں گے۔